انہیں علم کی دولت عطا فرمائے اور انہیں اپنے والدین کی خوشیوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اس کو اصطلاح میں عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا۔ کوئی بھی چیز جب اس کو کاٹا جائے تو عربی میں اس کو عق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں نومولود بچے کی طرف سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن یا بعد میں جو خون بہایا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام سے صحیح اور متواتر احادیث سے عقیقہ کرنا ثابت ہے۔ عقیقہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی کی ابتدائی سانسیں ہوتی ہیں بچے کی، جن میں خون بہا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا تقرب بچے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر میں آپ کو آج کی سائنسی زبان میں سمجھاؤں تو یہ اسلامی ویکسینیشن ہے۔ جس طرح آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ بچے کو ویکسین دیتا ہے کہ فلاں ویکسین دیں گے تو اس سے وہ اس بیماری سے بچ جائے گا۔ تو یہ عقیقہ دراصل ایک ایسی ویکسینیشن ہے جس پہ اللہ کے حکم سے بچہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، آفتوں سے بچ جاتا ہے، اور بیماریوں سے اسے راحت مل جاتی ہے۔ تو دنیاوی ویکسینیشن کے ساتھ ہمیں اس ویکسینیشن کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بچے کی آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ عقیقہ کرنا دراصل اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار ہے، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ کی نعمت تمہارے پاس آئے تو شکر ادا کیا کرو۔ اور بیٹی بھی آئی اللہ نے عطا کی، بیٹا بھی عطا کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، تو اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور قیامت کے دن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جس بچے کی جانب سے عقیقہ کیا گیا ہوگا کل وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، اور شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آج آپ اتنے لوگ اکٹھے ہیں تو آپ ممبر صاحب عباس صاحب کی خوشیوں میں شریک ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، تعلق دار ہیں، تو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا اور ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد سننے اور بانٹنے کا موقع مل گیا۔ عقیقے میں مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر 2 بکریاں ذبح کر دیں، 1 بکری 1 بکرا ذبح کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف بچہ ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں، اور بچی ہو تو 1، اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ رادیہ مردیہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی تو آقا کریم نے 7ویں دن سیدہ کا عقیقہ فرمایا، اور بلکہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ کی بھی ولادت ہوئی تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا بھی 7ویں دن عقیقہ فرمایا اور نام رکھا، اور نام رکھنے کے بعد آپ نے ان کے سر کے بال منڈوائے۔ اچھا، یہ بھی سنت ہے، جہاں عقیقہ کرنا سنت ہے وہاں 7ویں دن بچے کے بال منڈوا کے اس کے ہم وزن جتنے وہ بال ہیں اتنی چاندی صدقہ کرنا، رائے خدا میں دینا، یہ بھی سنت ہے۔ تو عقیقے کے ساتھ اس سنت پہ بھی لازمی عمل کیا جائے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں خیر ہی خیر ہے اور بھلائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بلکہ یہ جو ختنہ کیا جاتا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا 7ویں دن ختنہ کروایا تھا، تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کو ضرور زندہ کریں تاکہ بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے آپ کے بچوں کو نجات مل سکے۔ 7واں دن ضروری نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ کیا جائے، 7واں دن سنت ہے، لیکن اگر 7ویں دن کوئی نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے، 21ویں دن کر لے، 8ویں دن کر لے، جب بھی موقع ملے عقیقہ کر لیا جائے۔ اور اگر کسی کے پاس ایک ہی جانور ہے، اس کا بچہ ہے، تو اب وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس 2 نہیں ہیں تو میں عقیقہ کیوں کروں، وہ ایک ہی جانور سے عقیقہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں زبردستی کبھی نہیں کرتا، جس کے پاس جتنی گنجائش ہے بعد میں جب گنجائش ملے تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔
اگلی بات کہ ہمارے ہاں بچوں اگر بچپن میں عقیقہ نہ ہو تو بڑے ہو کے بندہ عقیقہ نہیں کرتا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ مبارک نبوت کے اعلان کے بعد فرمایا تھا. تو یہ ایک قرض ہے. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گنجائش دے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے ہمارے ماں باپ نے ہماری طرف سے عقیقہ کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو بے شک آپ کے بال سفید بھی ہو جائیں تو اس وقت بھی آپ اپنا عقیقہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. اچھا، یہ جو بچے اور بچی کے عقیقے میں فرق رکھا گیا کہ بچے کے 2 بکرے یا بکریاں اور بچی کی طرف سے 1، قرآن مجید میں اللہ نے بہت مقامات پہ فرمایا. مثال کے طور پہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے. حکمت اللہ خود سمجھتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے بچی کا 1 کیوں رکھا، بچے کے 2 کیوں رکھے. حکمتیں وہ خود جانے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ سر جھکا دینا. اسلام نام ہی اسی کا ہے، بحث نہیں کرنا بلکہ سروں کو جھکا دینا. جس طرح اللہ نے حکم دیا ہم اسی حکم پہ عمل کرتے رہیں. اور اگلی بات یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اجازت بھی دی کہ قربانی کے جانور میں بھی آپ عقیقے کے حصے رکھ سکتے ہیں. پورا جانور عقیقے میں نہیں آ سکتا، لیکن ان میں سے کچھ حصے قربانی کے جانور کے ہوں اور کچھ عقیقے کے ہوں. علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اونٹ، گائے وغیرہ کو بھی عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا صرف بکرے اور بھیڑ ہی ذبح کی جا سکتی ہے. یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن بہرحال اگر کوئی اونٹ یا گائے بھی ذبح کرے گا تو وہ صرف ایک جانور میں، وہ 7 حصوں میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ہی جانور کا خون بہانا ہے. اور اگر آپ گائے ذبح کرتے ہیں بچے کی تو 2 گائیں آپ کو ذبح کرنے پڑیں گی. لیکن صرف قربانی میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ آپ اس میں ایک حصہ رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو عقیقہ کا گوشت ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں کوشش یہ کی جائے کہ نہ توڑی جائے. ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ گوشت چھوٹا چھوٹا کر کے ہی پکایا جاتا ہے. یہ پکانا بھی کوئی اصل نہیں ہے اس کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ ولیمے کی دعوت ہے، دونوں طریقے سے یہ کھلانا جائز ہے. اگر دعوت کر کے بھی کھلائیں وہ بھی جائز، اور اگر بغیر دعوت کے کچا گوشت تقسیم کیا جائے جس طرح کے قربانی کے جانور میں ہوتا ہے، لیکن اس کے 3 حصے کر کے اسی طرح جو قربانی کا گوشت اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، آپ کو عقیقے کا گوشت بھی تقسیم کرنا پڑے گا. عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ سالم بکرے پکاتے ہیں اور وہ توڑتے نہیں. یہ گوشت چھوٹا چھوٹا ہمارے ہاں جس طرح کر کے پکایا جاتا ہے اس طرح وہاں نہیں ہوتا. تو اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں بلکہ جوڑوں سے اس کو کاٹا جائے تاکہ ہڈیاں بچ جائیں. اس میں سلامتی کی ایک دلیل ہوتی ہے بچے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دعا بھی ہوتی ہے نا عقیقے کی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کی ہڈیوں کے بدلے میں تو بچے کی ہڈیوں کی حفاظت کر، اس کے گوشت کے بدلے میں تو بچے کی گوشت کی حفاظت کر. تو کوشش یہ کریں کہ کچا بھی بانٹیں تب بھی خیر ہے، پکا کے بانٹیں تب بھی خیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت بچے کی اچھی کر دے. آخری بات کروں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت مرغوب تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور اس میں شفا بھی رکھی ہوئی ہے. بڑی عجیب بات میں آپ کو یہ بتاؤں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں نا کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب ہمیں فلاں بیماری ہے، تو وہ سب سے پہلے گوشت بند کر دیتے ہیں. چھوٹا گوشت بند کر دو، یہ ریڈ میٹ بند کر دو، بڑا گوشت بند کر دو. اگر ان سے پوچھا جائے کہ حضور رحمت دو عالم نے تو مرغوبیت سے اس کو کھایا اور یہ کھانا سنت بھی ہے اور یہ بیماریوں سے شفا بھی ہے، پھر گوشت کیوں بند کرتے ہیں؟ دراصل ہم حکمت نہیں سمجھ سکے کہ یہ گوشت ہمارے اوپر کیوں بند کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کلو وشربو ولا تسرفو، گوشت کھاؤ بھی پیو بھی، جو بھی کھاؤ پیو، لیکن اس میں اسراف نہ کرو. پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، تھوڑی گنجائش رکھ کے کھاؤ. بیماری تب سامنے آتی ہے جب آپ نے اسراف کو، اور بعض لوگ، اللہ مجھے معاف کرے میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن بعض لوگوں کی توندیں اتنی آگے نکلی ہوتی ہیں نا کہ وہاں پہ تو ٹیبل رکھنے کی بھی گنجائش نہیں. بے شک اسی کو ٹیبل بنا لیا جائے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے شریعت کے مطابق کھانا نہیں سیکھا. اگر ہم، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حصے میدے کے کرو، ایک میں پانی، ایک میں خوراک اور تیسرا خالی رکھو. تو اگر حضور رحمت دو عالم کی سنت پہ عمل کر کے گوشت کھایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ بیماریاں قریب آئیں. دوسری وجہ میں آپ کو بتاؤں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں گوشت پکاؤ تو پانی زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ کر لو.
کیوں کر لو؟ تاکہ تمہارے پڑوسی جن کو نہیں ملتا تمہاری وجہ سے اللہ ان کو بھی عطا کر دے۔ جب ہم نے بانٹنے کا طریقہ چھوڑ دیا، جو چیز ہمیں خود پسند ہے ہم خود کھائیں پڑوسی کو نہ دیں، ہمارے گھر میں مچھلی پکے اور ہمارے پڑوس میں رہنے والے کو مچھلی، اور اگر ہمارے گھر میں بکرا پکے اس کو نہ مل جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا بانٹو، ہم نے روک لیا۔ جب ہم نے روکا نا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے ڈاکٹر بھی ہم پہ گوشت بند کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل بندش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اگر تم کھلا دو گے اللہ بھی تمہیں کھلا عطا کرے گا، اگر تم روک لو گے تو اللہ بھی تم پر سے یہ دروازے روک لے گا۔ تو جو ان دو باتوں پہ عمل کرے، ایک تو یہ کہ پیٹ بھر کے خوب نہ کھائے، اور جب ملے تو بانٹ کے کھائے، اللہ کی قسم بیماریوں اس کے قریب آتی نہیں ہے، اس پہ دروازے بند ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔